جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اس کی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس دن کو منور بناتے ہیں جس کی بدولت وہ نیکی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور نیکی کر کے اس کو خوشی و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی رات سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کعبہ شریف کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ جمعرات کو مغرب کے بعد سے جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد پر کتاب قرآن نازل کی اور اس میں کسی طرح کی خرابی نہ رکھی بلکہ ہر طرح سے سدھا، تاکہ جو سخت عذاب خدا کی بارگاہ سے کافروں پر نازل ہونے والا ہے اس سے لوگوں کو ڈرائے، اور جن مومنوں نے اچھے اچھے کام کیے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دے دی جائے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر موجود ہے جس میں وہ ہمیشہ بااطمینان تمام رہیں گے۔ اور جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے ان کو عذاب سے ڈراؤ، نہ تو انہی کو اس کی کچھ خبر ہے نہ تو ان کے باپ داداؤں کو ہی تھی، بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ جھوٹ موٹ کے سوا کچھ اور بولتے ہی نہیں۔ تو اے رسول، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں شاید تم مارے افسوس کے ان کے پیچھے اپنی جان دے ڈالو گے، اور جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اس کی زینت رونق قرار دی ہے تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھا چلن کا ہے، اور پھر ہم ایک نہ ایک دن جو کچھ بھی اس پر ہے سب کو مٹا کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اے رسول، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف، رقیم، کھو اور تختی والے ہمارے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے کہ ایک بارگی کچھ جوان غار میں آ پہنچے اور دعائیں کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ میں رحمت عطا فرما اور ہمارے واسطے ہمارے کام کی کامیابی عنایت کر۔ تب ہم نے کئی برس تک غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں چونکایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے۔ اے رسول، ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک تحقیقات یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے سچے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی سوچ سمجھ زیادہ کر دی ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر صبر و استقلال کی گرہ لگا دی۔ جب دقیانوس بادشاہ نے کفر پر مجبور کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تامل کھٹکے کہنے لگے، ہمارا پروردگار تو بس سر آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم تو اس کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور کی بات کہی۔ افسوس، ایک یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ہیں، پھر یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی کوئی صریح کھلی دلیل نہیں پیش کرتے، اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا۔ پھر باہم ہم کہنے لگے، جب تم نے ان لوگوں سے اور خدا کے سوا جن معبودوں کی یہ لوگ ستائش کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لی تو چلو غار میں جا بیٹھو، اور تمہارا پروردگار اپنی رحمت تم پر وسیع کر دے گا اور تمہارا کام میں تمہارے لیے آسانی کے سامان مہیا کرائے گا۔ ٹھان کر غار میں جا پہنچے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دیکھے گا کہ وہ ان کے غار سے داہنی طرف جھک کر نکلتا ہے، اور جب غروب ڈوبتا ہے تو ان کے بائیں طرف سے کترا جاتا ہے، اور وہ لوگ مزے سے غار کے اندر ایک سی بڑی جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو پھر اس کا کوئی سرپرست رہنما ہرگز نہ پاؤ گے۔ وہ ان کو سمجھے گا کہ وہ جاگتے ہیں، حالانکہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں، اور ہم کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹ بدلوا دیتے ہیں،
اور ان کا کتا اپنے آگے کے دونوں پاؤں پھیلائے چوکھٹ پر ڈٹا بیٹھا ہے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کہیں تو ان کو جھانک کر دیکھے، الٹے پاؤں ضرور بھاگ کھڑے ہوں اور تیرے دل میں دہشت سما جائے۔ اور جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا، اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو جگہ اٹھایا تاکہ آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں۔ غرض ان میں سے ایک بولنے والا بول اٹھا کہ بھائی آخر اس غار میں تم کتنی مدت تک ٹھہرے؟ کہنے لگے اگر ٹھہرے کیا، بس 1 دن سے بھی کم۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ جتنی دیر تم غار میں ٹھہرے اس کو تمہارا پروردگار ہی کچھ تم سے بہتر جانتا ہے۔ اچھا تو اب اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تو وہ جا کر دیکھ بھال لے کہ وہاں کون سا کھانا بہت اچھا ہے، پھر ان میں سے ضرورت بھر کھانا تمہارے واسطے لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ آہستہ چپکے سے آ جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو بس پھر تم کو سنسار ہی کر دیں گے، یا پھر تم کو اپنے دین کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ اور ہم نے یوں ان کی قوم کے لوگوں کو ان کی حالت پر اطلاع خبر کرائی تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ اب اطلاع ہونے کے بعد ان کے بارے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر بطور یادگار کوئی عمارت بنا دو، ان کا پروردگار تو ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے بارے میں جن مومنین کی رائے غالب رہی، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ قریب ہے کہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا قطمیر ہے، اور کچھ لوگ عاقب وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب غیب میں اٹکل لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 آدمی ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ ان کا شمار میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، ان کی گنتی کے تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو اے رسول تم ان لوگوں سے اصحاب کہف کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا زیادہ نہ جھگڑو، اور ان کے بارے میں ان لوگوں سے کسی سے کچھ پوچھ گچھ نہیں، اور کسی کام کی نسبت نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، اور انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اپنے پروردگار کو یاد کر لو، انشاءاللہ کہہ لو، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ایسی بات کی ہدایت فرمائے جو تمہیں رہنمائی میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 برس رہے۔ اے رسول اگر وہ لوگ اس پر بھی نہ مانیں تو تم کہہ دو کہ خدا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے بخوبی واقف ہے، سارے آسمان اور زمین کا غیب اسی کے واسطے خاص ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دیکھنے والا کیا ہی سننے والا ہے، اس کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا۔ اور اے رسول جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی اس کو پڑھا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور تم اس کے سوا کہیں کوئی ہرگز پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے۔ اور اے رسول جو لوگ اپنے پروردگار کو صبح سویرے اور جھٹپٹ وقت شام کو یاد کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کے خواہاں ہیں، ان کے ساتھ تم خود بھی اپنے نفس پر صبر کرو، اور ان کی طرف سے اپنی نظر توجہ نہ پھیرو کہ تم دنیا میں زندگی کی آرائش چاہنے لگو، اور جس کے دل کو ہم نے گویا خود اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے، اس کا کام سراسر زیادتی ہے، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ اور اے رسول تم کہہ دو کہ سچی بات کلمہ توحید تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، بس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے، مگر ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ دہکا کے تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ لوگ دہائی کریں گے تو ان کی فریاد رسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، جو مثلاً پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اور وہ منہ کو بھون ڈالے گا۔ کیا برا پانی ہے، اور جہنم بھی
کیا بری جگہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کرتے رہے تو ہم ہرگز اچھے کام والوں کے اجر کو اکارت نہیں کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے رہنے کے لیے سدا بہار بہشت کے باغات ہیں، ان کے مکانات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان باغات میں دمکتے ہوئے کندن کے کنگن سے سنوارے جائیں گے اور انہیں باریک ریشم، کریب اور دربیز ریشم وافتے کے دھانی جوڑے پہنائے جائیں گے اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور بہشت بھی آزمائش کی کیسی اچھی جگہ ہے۔ اور اے رسول، ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دے رکھے ہیں اور ہم نے چاروں اور کھجور کے پیڑ لگا دیے ہیں اور ان دونوں باغ کے درمیان کھیتی بھی لگائی ہے۔ وہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پھل لانے میں کچھ کمی نہیں کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر دی ہے۔ اور اسے پھل ملا تو اپنے ساتھی سے جو اس سے باتیں کر رہا تھا بول اٹھا، میں تو تجھ سے مال سے بھی زیادہ ہوں اور جتھے سے بھی بڑھ کر ہوں۔ اور یہ باتیں کرتا ہوا اپنے باغ میں جا پہنچا، حالانکہ اس کی عادت یہ تھی کہ کفر کی وجہ سے اپنے اوپر آپ ظلم کر رہا تھا۔ غرض وہ کہہ بیٹھا کہ مجھے تو اس کا گمان نہیں کہ کبھی یہ باغ اجڑ جائے، اور میں تو یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور بالغرض ہوئی بھی تو جب میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو یقیناً اس سے کہیں اچھی جگہ پاؤں گا۔ اس کا ساتھی جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تو اس پروردگار کا منکر ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل ٹھیک مرد آدمی بنا دیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہی خدا میرا پروردگار ہے، اور میں تو اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب ماشاء اللہ خدا ہی کے چاہنے سے ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، کیونکہ بغیر خدا کی مدد کے کسی میں کچھ سکت نہیں۔ اگر مال اور اولاد کی راہ سے تو مجھے کم سمجھتا ہے تو عنقریب ہی میرا پروردگار مجھے وہ باغ عطا فرمائے جو تیرے باغ سے کہیں بہتر ہوگا، اور تیرے باغ پر کوئی ایسی آفت آسمان سے نازل کرے کہ خاک سیاہ ہو کر چٹیل چکنا صفا چٹ میدان ہو جائے، اس کا پانی نیچے اتر کے خشک ہو جائے، پھر تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے۔ چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر لیے گئے، تو اس مال پر جو باغ کی تیاری میں صرف خرچ کیا تھا افسوس سے ہاتھ ملنے لگا، اور باقی یہ حالت تھی کہ اپنے ٹہنیوں پر اوندھا گرا ہوا پڑا تھا، تو کہنے لگا، کاش میں اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ بناتا، اور خدا کے سوا اس کا کوئی جتھا بھی نہ تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ بدلہ لے سکتا تھا۔ اسی جگہ سے ثابت ہو گیا کہ سرپرستی خاص خدا ہی کے لیے ہے، جو سچا ہے وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، اور انجام کے جنگل سے بھی وہی بہتر ہے۔ اور اے رسول، ان سے دنیا کی زندگی کی مثل بھی بیان کر دو کہ اس کی حالت پانی کی سی ہے، جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی اگانے کی طاقت اس میں مل گئی اور خوب پھلی پھولی، پھر آخر ریزہ ریزہ بھوسا ہو گئی، پھر اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، مال اور اولاد اس طرح سے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے، اور تمنائیں و آرزو کی راہ سے بھی بہتر ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو کھلا میدان پہاڑوں سے خالی دیکھو گے، اور ہم ان سبھی کو اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو نہ چھوڑیں گے۔ سب کے سب تمہارے پروردگار کے سامنے قطار پہ قطار پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت ہم یاد دلائیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی طرح تم لوگوں کو آخر ہمارے پاس آنا پڑا،
مگر تم تو یہ خیال کرتے تھے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہ ٹھہرائیں گے۔ اور لوگوں کے اعمال کی کتاب سامنے رکھی جائیں گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ ان میں لکھا ہے دیکھ دیکھ کر سہمے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، ہائے ہماری قیامت، یہ کیسی کتاب ہے، نہ کہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلم بند کیے چھوڑتی ہے، نہ بڑے گناہ کو، اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ ابلیس جنات سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ تو لوگوں، کیا مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارا قدیمی دشمن ہے۔ ظالموں نے خدا کے بدلے شیطان کو اپنا دوست بنایا، یہ ان کا کیا برا عوض ہے۔ میں نے تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت ان کو مدد کے لیے بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا گیا گزرا نہ تھا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن خدا فرمائے گا کہ اب تم جن لوگوں کو میرا شریک خیال کرتے تھے ان کو مدد کے لیے پکارو، تو وہ لوگ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی کچھ نہ سنیں گے، اور ہم ان دونوں کے بیچ ملحق خطرناک آڑ بنا دیں گے، اور گنہگار لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ اس میں جھونکے جائیں گے اور اس سے گریز بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے واسطے ہر طرح کی مثالیں فیر بدل کے بیان کر دی ہیں، مگر انسان تو تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو پھر ان کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگنے سے اس کے سوا اور کون امر معنی ہے کہ اگلوں کی سی ریت رسم ان کو بھی پیش آئی یا ہمارا عذاب ان کے سامنے سے موجود ہو۔ اور ہم تو پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اچھوں کو نجات کی خوشخبری سنائیں اور بدوں کو عذاب سے ڈرائیں، اور جو لوگ کافر ہیں جھوٹی جھوٹی باتوں کا سہارا پکڑ کے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ ان کی بدولت حق کو اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو جس عذاب سے یہ لوگ ڈرائے گئے ہنسی ٹھٹھا مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جس کو خدا کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے رد گردانی منہ پھیر لے اور اپنے پہلے کرتوتوں کو جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں بھول بیٹھے، گویا ہم نے خود ان کے دلوں کو پردے ڈال دیے کہ وہ حق بات کو نہ سمجھ سکے، اور گویا ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ سن نہ سکے۔ اگر تم ان کو صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو یہ ہرگز کبھی روبرو ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اے رسول، تمہارا پروردگار تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اگر ان کی کرتوتوں کی سزا میں دھڑ پکڑ کرتا تو فوراً دنیا میں ہی ان پر عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے تو ایک میعاد مقرر کی ہے جس سے خدا کے سوا کہیں پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب ان لوگوں نے سر کشی تو ہم نے انہیں ہلاک کر مارا اور ہم نے ان کی ہلاکت کی میعاد مقرر کر دی تھی۔ اے رسول، یہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ خضر کی ملاقات کو چلے تو وہ اپنے جوان وصی یوشع سے بولے کہ جب تک میں دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں چلنے سے باز نہ آؤں گا، اگر ملاقات نہ ہو تو برسوں یوں ہی چلتا چلا جاؤں گا۔ پھر جب یہ دونوں ان دونوں دریاؤں سے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی بھنی ہوئی مچھلی چھوڑ چلے، تو اس نے دریا میں سرنگ بنا کر اپنی راہ لی۔ پھر جب کچھ اور آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان وصی سے کہا، اجی ہمارا ناشتہ تو ہمیں دے دو، ہمارے آج کے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ یوشع نے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم لوگ دریا کے کنارے اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اسی جگہ مچھلی چھوڑ آیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنی راہ لی۔ موسیٰ نے کہا، وہی تو وہ جگہ ہے جس میں ہم جستجو تلاش میں تھے۔ پھر دونوں اپنے قدم کے نشانوں پر دیکھتے دیکھتے الٹے پاؤں پھرے، تو جہاں مچھلی تھی دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ خضر کو پایا
جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت ولادت کا حصہ عطا کیا تھا، اور ہم نے اسے علم لدنی اپنے خاص علم میں سے کچھ سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان خضر سے کہا، کیا آپ کی اجازت ہو تو میں اس غرض آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ جو رہنمائی کا علم آپ کو ہے خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ خضر نے کہا، میں سکھا دوں گا، مگر آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، اور سچ تو یہ ہے جو چیز آپ کے علم احاطے سے باہر ہو اس پر آپ صبر کیوں کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر آدمی پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں گا۔ خضر نے کہا، اچھا، تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا ذکر نہ چھیڑوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیے گا۔ غرض یہ دونوں مل کر چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک دریا میں جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے تو غضب کر دیا، کیا کشتی میں اس غرض سے سوراخ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈبا دیجیے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ خضر نے کہا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، اچھا، جو ہوا سو ہوا، آپ میری گرفت نہ کیجیے اور مجھ پر میرے اس معاملے میں اتنی سختی نہ کیجیے۔ خیر، یہ تو ہو گیا۔ پھر دونوں کے دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے خدا نے اسے جان سے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، اے معاذ اللہ، کیا آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا، اور وہ بھی کسی کے خوف کے بدلے میں نہیں؟ آپ نے تو یقینی ایک عجیب حرکت کی ہے۔ خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے مقرر نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، خیر، جو ہوا وہ ہوا، اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ کروں گا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ میرے ساتھ معذرت کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ غرض دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا تو ان لوگوں نے دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے اسی گاؤں میں ایک دیوار کو دیکھا کہ گرا ہی چاہتی تھی تو خضر نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ کھانے کا سہارا ہوتا۔ خضر نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان چھٹم چھٹا، اب جن باتوں پر آپ سے صبر نہ ہو سکا میں ابھی آپ کو اس کی اصل حقیقت بتا دیتا ہوں۔ لیجیے سنیے، وہ کشتی جس میں نے سوراخ کیا تھا دو چند غریبوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے گزارا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، کیونکہ اس کے پیچھے پیچھے ایک ظالم بادشاہ آتا تھا کہ تمام کشتیاں زبردستی بیگار میں پکڑ لیتا تھا، اور وہ جو لڑکا جس کو میں نے مار ڈالا تو اس کے ماں باپ دونوں سچے ایماندار ہیں، تو مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر ان کو بھی اپنی سرکشی اور کفر میں پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کو مار ڈالیں۔ ان کا پروردگار اس کے بدلے میں ایسا فرزند عطا فرمائے جو اس سے پاک نفسی اور پاک قرابت سے بہتر ہو۔ اور وہ دیوار تھی جسے میں نے کھڑا کر دیا تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے انہی دونوں لڑکوں کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے تو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے جو کچھ کیا کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے۔ یہ حقیقت ہے ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اور اے رسول، تم سے لوگ ذوالقرنین کا حال امتحان پوچھا کرتے ہیں، تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ میں بھی تمہیں اس کا کچھ حال بتا دیتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ان کو زمین پر قدرت حکومت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے ہر چیز کے ساز و سامان دے رکھے تھے۔ وہ ایک سامان سفر کے پیچھے پڑا، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا
تو آفتاب ان کو ایسا دکھائی دیا کہ گویا وہ کالی کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اسی چشمے کے قریب ایک قوم کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے، خواہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی سزا کرو کہ ایمان لائیں، یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا سوا اختیار کرو کہ خود ایمان قبول کریں۔ ذوالقرنین نے عرض کی، جو شخص سرکشی کرے گا تو ہم اس کی فوراً سزا کر دیں گے، آخر پھر وہ کائنات میں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹا کر لایا ہی جائے گا، اور وہ بری سے بری سزا دے گا، اور جو شخص ایمان قبول کرے گا اور اچھے کام کرے گا تو ویسا ہی اس کے لیے اچھے سے اچھا بدلہ ہے، اور ہم بہت جلد اسے اپنے کاموں میں بھی آسان کام کرنے کو کہیں گے۔ کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو آفتاب سے ایسا دکھائی دیا گویا کچھ لوگوں کے سر پر اس طرح طلوع کر رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی آڑ نہیں بنوایا تھا، اور تھا بھی ایسا ہی۔ اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا ہم کو اس کی پوری واقفیت تھی، غرض اس نے پھر ایک اور راہ اختیار کی، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے روم میں ایک پہاڑ کے کنگروں کے دیوار کے بیچوں بیچ پہنچا تو ان دونوں دیواروں کی اس طرح ایک قوم کو آباد پایا، بات چیت کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں نے مترجم کے ذریعے سے عرض کی، اے ذوالقرنین، اس گھاٹی کے ادھر یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو ملک میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ اس غرض سے آپ کے پاس چندہ جمع کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے خرچ کی جو قدرت مجھے دے رکھی ہے تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے، مال کی ضرورت نہیں، تم فقط مجھے قوت سے مدد دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ اچھا تو مجھے کہیں سے لوہے کی سیلیں لا دو۔ چنانچہ وہ لوگ لائیں اور ایک بڑی دیوار بنائی، یہاں تک کہ جب دونوں کنگروں کے درمیان دیوار کو بلند کر کے ان کو برابر کر دیا تو ان کو حکم دیا کہ اس کے گرد آگ لگا کر دھونکو، یہاں تک کہ اس کو دھونکتے دھونکتے لال انگارہ بنا دیا۔ تو کہا کہ اب ہم کو تانبا دو کہ اس کو پگھلا کر اس دیوار پر اڈیل دیں، غرض کہ وہ ایسی اونچی مضبوط دیوار بنی نہ تو یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ ہی سکتے تھے اور نہ ان کے نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے دیوار کو دیکھ کر کہا، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، مگر جب میرے پروردگار کا وعدہ قیامت آئے گا تو اسے ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے، اور ہم اس دن انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں ٹکرا کے دریا کی لہروں کی طرح گڑ مڑ ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کریں گے، اور اسی دن جہنم کو ان کافروں کے سامنے کھلم کھلا پیش کریں گے، اور اسی رسول کی دشمنی کی سچی بات کچھ بھی سن ہی نہ سکتے تھے۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اس خیال میں ہے کہ ہم کو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنے سرپرست بنا لیں، کچھ پوچھ گچھ نہ ہوگی؟ اچھا سنو، ہم نے کافروں کی مہمانداری کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ کیا ہم ان لوگوں کو پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی رائی کوشش سب عکارت ہو گئی، اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا، تو ان کا سب کیا کرایا عکارت ہوا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کر سکیں گے، اور سیدھے جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہ جہنم ان کی کرتوتوں کا بدلہ ہے، انہوں نے کفر اختیار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی ٹھٹا بنا لیا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، ان کی مہمانداری کے لیے فردوس بری کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں سے ہلنے کی بھی خواہش نہ کریں گے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی بھی سیاہی بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں، سمندر ہی ختم ہو جائے گا۔
اگرچہ ہم ویسا ہی ایک سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ اے رسول کہہ دو کہ میں بھی تمہارا ایک ہی ایسا آدمی ہوں، فرق اتنا ہے کہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ تمہارے معبود یکتا معبود ہے، تو وہ شخص آرزومند ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اسے اچھے کام کرنے چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔